السلام علیکم ناظرین محترم، میں عمر فاروق ہوں اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل عمر سپیکس دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک طرف جبکہ تحریک انصاف کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن ہو رہا ہو اور تمام لوگ چھوڑ کر پارٹی جا رہے ہوں، ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہو اور گروپس بن رہے ہوں، نئی پارٹیز بن رہی ہوں، اور اس سارے معاملے کے اندر، اس ماحول کے اندر اگر ایک بہت بڑا کھلاڑی، عمران خان کا بہت بڑا قریبی ساتھی، جس کے بارے میں سوچا جا رہا ہو کہ جناب یہ تو عمران خان کا ساتھ چھوڑ چکا ہے اور اس کے جانے سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا دھچکا لگے گا، اگر وہی ساتھی واپس آ کر اعلان کرتا ہے کہ جناب میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، میں عمران خان سے الگ نہیں ہوا اور میں عمران خان کے ساتھ رابطے میں بھی ہوں، اور پھر صرف اتنا نہیں، وہ کھلاڑی زمان پارک بھی آتا ہے عمران خان سے ملاقات کے لیے، حالانکہ اس کو اندازہ ہے کہ میں زمان پارک سے اب نکلوں گا تو گرفتار ہو جاؤں گا، اور وہ کھلاڑی عدالتوں میں بھی جاتا ہے۔ تو کیا یہ بہت بڑا سرپرائز نہیں ہوگا اس حکومت کے لیے، اور وہ جو پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا چاہتے ہیں، پی ڈی ایم کے لیے، 13 جماعتوں کے لیے، کیا ان کے لیے بڑا سرپرائز نہیں ہوگا، جو کہ اس وقت پنجاب کے اندر بڑا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں، سورسز خرچ کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں خان کی جگہ لینے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کی جگہ لینے کے لیے؟ یقیناً بہت بڑا سرپرائز ہوگا۔ اور اس سارے سلسلے کے اندر جناب جو خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس سوال کا بھی جواب دوں گا کہ عمران خان مائنس کرنے کے باوجود مائنس کیوں نہیں ہو رہا؟ پاکستان تحریک انصاف کو توڑ لیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف بالکل ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ عمران خان لوگوں کے دلوں سے، ذہنوں سے نکل کیوں نہیں رہا؟ اتنا کچھ کر کے دیکھ لیا، پاکستان کی تاریخ کا بدترین کریک ڈاؤن، ہم مانتے ہیں نون لیگ کے خلاف، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، تمام پارٹیز جو بڑی بڑی ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہے، لیکن اس طرز کا کریک ڈاؤن نہیں ہوا کہ جو پارٹی کو نہیں چھوڑتا اسے گھر میں جا کر دھاوا بول دیا، اس کو دھمکی دی کہ تمہاری بیٹی کو اٹھا لوں گا، تمہاری بہن کو اٹھا لوں گا، والدہ کو اٹھا لوں گا، والد کو اٹھا لوں گا۔ اس طرز کا کریک ڈاؤن نہیں ملا۔ اس سب کے باوجود عمران خان اب منظر سے دھندلا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، وجہ کیا ہے؟ اس کا بھی جواب دوں گا۔ اور پھر جناب مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی، وہ تھوڑی جلسے سے خطاب کیا اور بڑے عجیب و غریب قسم کے بیانات دیے ہیں، اور اگین میں کہوں گا کہ ایسے بیانات کے آپ کا حادثہ نکل جائے گا۔ ایک بیان صرف میں بتا دوں پھر بڑھتا ہوں جناب، وہ کھلاڑی کون ہے جو کہ عمران خان کی جانب واپس آیا؟ اب مولانا فضل الرحمان کیا کہتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جناب اس سارے معاملے میں کہ جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوگا تو آرمی ایکٹ حرکت میں آئے گا۔ ٹھیک ہے جناب، مانا، بالکل ہونا بھی ایسا چاہیے، لیکن اگر آپ آرمی کے خلاف زبان چلائیں، گالیاں دیں، دھمکیاں دیں، اگر آپ عدالت کی دیواریں پھلانگے دروازے توڑ کر گھسیں تو اس پر کون سا ایکٹ لگے گا؟ یہ بھی ذرا عوام کو بتاتے جائیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ مزید کہتے ہیں کہ جناب اگر عدالت سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی ہونی چاہیے تو خس کم پاک جہاں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے جو ہم نے یاد ہو آپ کو جناب 2 سے 3 ہفتے پہلے انہوں نے دھرنا دیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے، تو کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دینے کے بعد اب جو فیصلے ہیں وہ اچھے آنا شروع ہو چکے ہیں، یعنی کہ روایت ڈال رہے ہیں کہ جناب جب آپ نے اپنے من مرضی کا فیصلہ لینا ہو تو دھرنا دے دیں۔ تو اس طرح کے بیانات ہیں، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آتے ہیں جناب وہ کھلاڑی کون سا عمران خان کا؟ وہ ہیں جناب اس وقت اسد قیصر، وہ پریس کانفرنس میں موجود تھے پرویز خٹک کے ساتھ، اسی وجہ سے کہا گیا کہ جناب آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے پرویز خٹک نے آدھی رات کو 9 سے 10 بجے پریس کانفرنس کی، صرف ایک جیو کا مائک پڑا ہوا تھا، جب کہا تھا کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے دوری اختیار کرتا ہوں، اور عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کوٹ ان کوٹ یہ کہا تھا کہ جناب ہوا یہ کہ ہمارے جو 2 اہم ترین رہنما تھے جو کمیٹی بنائی تھی اس کا حصہ تھے، وہ گئے تھے بات کرنے کے لیے، لیکن انہیں فورس کیا گیا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے کنارہ کشی کریں۔ اس دوران پرویز خٹک نے تو پریس کانفرنس کر دی، لیکن ان کی رائٹ سائڈ اسد قیصر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسد قیصر جو کہ عمران خان کے ساتھ 26 سال سے ہیں، سٹارٹنگ اسکول ٹیچر تھے، 1996 میں جب جوائن کی تھی پاکستان تحریک انصاف، اس کے بعد انہوں نے کوئی پارٹی نہیں بدلی، اس لیے لہٰذا اسد قیصر کا پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ جانا ایک بہت بڑی خبر تھی، دھچکا تھا خود عمران خان پی ٹی آئی کے لیے، اور پرویز خٹک کا چھوڑ جانا کوئی بڑی بات نہیں، وہ بھی پارٹیز بدل کر آئے ہیں۔ لہٰذا یہ کہا جا رہا تھا کہ پریس کانفرنس جب کہ پرویز خٹک کر رہے تھے تو اس وقت اسد قیصر موجود تھے، لہٰذا ان کی پریزنس سب کچھ شو کرتی ہے، لیکن آج جب وہ عدالت کے اندر پیش ہوئے تو جناب ان سے سوال کیا گیا، صحافی نے کوسچن کیا اور ڈسٹرکٹ کورٹس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے جوابات دیے۔
اسد کیسر نے سنجیدہ مذاکرات سے متعلق کا سوال جواب دیتے ہوئے کہا کہ سنجیدہ مذاکرات کے لیے بات کریں گے، ہاں ہم سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اس سے پہلے فرق حبیب کہہ چکے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں، ہم ان سے کیا بات چیت کریں، ہم تو بڑوں سے بات کریں گے۔ صحافی نے سوال کیا، رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مذاکرات کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کی جائے گی، ان سے بات چیت ممکن نہیں، یعنی کہ رانا ثناء اللہ نے چند دن پہلے کہا تھا کہ ہم عمران خان سے اب آ کر شہباز شریف سے بات کریں وزیر اعظم پاکستان پر۔ اس کے جواب میں اسد کیسر نے کہا کہ جو ملک میں حالات ہیں اس میں ابھی کیا مذاکرات ممکن ہیں، کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا پہلے ماحول ٹھیک کریں پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے رابطے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا آپ عمران خان کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو انہوں نے کہا میں پی ٹی آئی میں ہی ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف میں ہی ہوں، چیئرمین پی ٹی آئی سے رابطے میں بھی ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ آج میرے 4 کیسز ہیں، اور اس سارے معاملے میں پارٹی کے منحرف رہنما جہانگیر ترین سے رابطے سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے اسد کیسر نے کہا کہ جہانگیر ترین سے کوئی رابطہ نہیں۔ اس سے پہلے جناب اسد عمر سے بھی سوال کیا گیا تھا کیا آپ جناب جہانگیر ترین کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں جہانگیر ترین کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوں، لیکن میں فواد چودھری کے ساتھ رابطے میں ضرور ہوں۔ اس سے بھی بہت سے سوالات اٹھے، اور پھر صحافی نے سوال کیا کہ فواد چودھری پی ٹی آئی سے رہنماؤں کو لے کر جا رہے ہیں، آپ سے کوئی رابطہ ہوا؟ جس پر انہوں نے جواب دیا میں تو جناب پی ٹی آئی میں ہی ہوں، پاکستان تحریک انصاف میں ہی ہوں۔ یہ اس وقت ہے۔ اور سوال کہ عمران خان مائنس کرنے کے باوجود مائنس کیوں نہیں ہو رہا، جناب اس کا ایک سادہ سا جواب ہے کہ ووٹ ہے نا وہ عوام نے دینا ہے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں چھوٹے سائز کا عمران خان، مڈ سائز کا جو مذاکرات میں جھک جائے۔ عمران خان کی جتنی زیادہ پاور ہوگی، عمران خان مذاکرات میں اتنا تگڑا ہو کے سامنے آئے گا، اتنا ابھر کے سامنے آئے گا۔ لہٰذا عمران خان ختم ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو کمزور کر دیا جائے۔ ان کو تگڑا کوئی بھی سوٹ نہیں کرتا پاکستانی سیاست کے اندر، چاہے وہ آصف علی زرداری تگڑے ہوں یا پھر کی زمانے میں نواز شریف بھی تگڑے ہوا کرتے تھے، تو انہیں نواز شریف بھی تگڑے قبول نہیں تھے۔ پاکستانی سیاست کے اندر کوئی تگڑا قبول نہیں ہے، چھوٹے حصے بنا دی جائیں اور پھر ان کو ملا کر ایک پارٹی یا پھر ایک حکومت بنائی جائے۔ تو لہٰذا اس وقت ان کو چھوٹے سائز کا عمران خان چاہیے جو مذاکرات میں آسانی سے ان کی بات مان جائے۔ وہ عمران خان چھوٹے سائز کا نہیں ہو رہا ہے، بہت سے لوگ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن عمران خان کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے اور ووٹ عوام کا ہے، عوام کا فیصلہ ہے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس سارے معاملے میں تمام اتحادی اکٹھے بھی ہو جائے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلے یہ کہا جائے کہ جناب جہانگیر ترین، پیپلز پارٹی، وہ جناب ہاشم ڈوگر اور مراد راز کا گروپ ڈیموکریٹس جس کا نام رکھا گیا ہے، یہ تمام لوگ مل کر ایک بڑی حکومت بھی بنا لیں یا الیکشن کے معاملے میں ایک ہو جائیں، عمران خان کے سامنے آ کر کھڑے ہوں، تو کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں تمام اتحادی اکٹھے بھی ہو جائیں نا تو بھی پاکستان تحریک انصاف کا نہیں بنا سکتے۔ وہ کہتے ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف کو ویسے بین کر دیا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے جواب میں کہا گیا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو اگر بین کر دیا جاتا ہے تو بچے تو وہ ہیں نہیں، یقیناً سمجھ انہیں آ رہی ہے اور وہ نئی پارٹی بنا لیں گے۔ کہا گیا کہ جناب نئی پارٹی اتنی آسانی سے بن جاتی ہے 4 دنوں میں، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے انہوں نے نئی پارٹی بنا کر رکھی ہو، جیسا کہ این پی پر جناب پابندی لگی تھی تو این ڈی پی نیشنل ڈیموکریٹک پاکستان سے کچھ بنایا تھا، انہوں نے پارٹی بنا لی تھی۔ لہٰذا جو سیاسی حلقے ہوتے ہیں، جو سیاست دان ہوتے ہیں، وہ تمام چیزوں سے آگاہ ہوتے ہیں، نظر ان کی سب مہروں پر ہوتی ہے، کون سا مہرہ ہمارے خلاف جا سکتا ہے سوری۔ تو اب مریم نواز کی جانب بڑھیں تو وہ کہتی ہیں کہ جناب جو کہتا تھا کہ میں اکیلے کافی ہوں، آج وہ اکیلا بیٹھا رو رہا ہے۔ اور اس سارے معاملے میں انہوں نے مزید بھی کچھ باتیں کی۔ وہ کہتی ہیں جو ہمارے شہداء کی توہین کرتا ہے ہم بھی ان کے احترام نہیں کریں گے۔ ماشاءاللہ، آپ زیادہ دور نہ چاہیں، مریم نواز کے پچھلے جلسے اٹھا کر دیکھ لیں، کس طرح جنرل باجوہ فوج پر انگلیاں اٹھائی گئیں، کس طرح خواجہ آصف کو دیکھ لیں، نون لیگ کے بڑے بڑے تمام رہنماؤں، میں نام بھی نہ لوں تو جتنے بھی بڑے رہنما ہیں، انہوں نے آج تک ہمارے شہداء کو دیکھ لیں، فوج کے خلاف کیا کیا بیانات دیے۔ خود مریم نواز کس طرح جنرل باجوہ جب آرمی چیف تھے اور ان کی طرف کیسے جملے اچھالتی رہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہمارے شہداء کا احترام نہیں کرے گا ہم ان کا احترام نہیں کریں گے۔ عوام اتنی وہ کیا مطلب پاگل ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ جو ماضی میں جو انہیں سوٹ نہیں کرتا تھا جنرل باجوہ، جن کو آج بھی گالیاں دیتے ہیں، ان کو ان لوگوں نے کس طرح مخاطب کیا، اور آج یہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان کے لوگ، عمران خان جو بھی الزام لگاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ، جو یہ کرتے ہیں تو ہمیں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی عجیب و غریب بیانات دیتے ہیں، شاید ان کی شارٹ میموری لاس کا ایشو ہے، کوئی جلدی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے پہلے کیا کہا تھا، اب ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے بیانات میں تضاد کتنا ہے کتنا نہیں ہے۔
اور پھر مولانا صاحب ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اس وقت انہوں نے جو جمعیت علماء اسلام اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے 9 مئی کے جو واقعات تھے احتجاج کے دوران کچھ باتیں کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب GHQ اور کور کمانڈر پر ہاؤس پر حملہ ہوگا تو ہم آرمی ٹریکٹر ضرور آئے گا۔ یہ ایک نئی صورتحال ہے جس کو ماضی کے کسی واقعے سے نہیں جڑا جا سکتا۔ اب زیادہ نہ دور جائیں، پچھلے دنوں جو سپریم کورٹ کے باہر کیسے پھلانگے تھے دیواریں اور کس طرح معاملات کیے تھے، اور جب خود کریں تو سب ٹھیک ہے لیکن کوئی دوسرا کرے تو سب غلط ہے۔ خود کس طرح کہا تھا کہ جناب ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ توڑ دیں گے، انگلی اٹھائے تو انگلی توڑ دیں گے، پچھلے دنوں جب انہوں نے عمران خان کے دور میں احتجاج وغیرہ کرنا تھا، تو آج یہی کیسے نیک پاک بالکل دھلے ہوئے دودھ کے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سارے معاملات تھے جو آپ کا شیئر کیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔